تعلیمات و ارشادات سرکار غوث اعظم قدس سرال عزیز۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت کرنا یقیناً اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 119۔ اللہ جل شانہ کے محبوب و مقبول بندوں میں سے ایک محبوب و مقبول سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کا اسم گرامی عبدالقادر، کنیت ابو محمد اور محی الدین، محبوب سبحانی غوث اعظم القابات ہیں۔ سرکار بغداد سے عقیدت و محبت اس وقت تک مرتبہ کمال تک نہیں پہنچ سکتی جب تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات و ارشادات کو مشعل راہ بنا کر راہ ہدایت پر گامزن نہ ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مقالات و ارشادات آج بھی متلاشیان حق کو منزل مراد تک کامیابی سے لے جانے کے لیے کافی ہیں۔ اسی امید سے زیر کی سطور میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چند مقالات و ارشادات نظر قارئین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار غوث اعظم کے فیضان سے حظ وافر عطا فرمائے۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے خوف کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اس کی کئی اقسام ہیں۔ خوف یہ گناہ گاروں کو ہوتا ہے، رہبتا یہ عابدین کو ہوتا ہے، خشیت یہ علماء کو ہوتی ہے۔ نیز فرمایا، گناہ گار کو خوف عذاب سے، عابد کا خوف عبادت کے ثواب کے ضائع ہونے سے اور عالم کو خوف طاعت میں شرک خفی سے ہوتا ہے۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کوئی دعا قبول فرماتا ہے اور جو چیز بندے نے اللہ تعالیٰ سے طلب کی اور اللہ تعالیٰ نے بندے کو عطا کر دی تو اس سے ارادہ خداوندی میں کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ بندے کا سوال رب تعالیٰ کے ارادہ کے موافق ہوتا ہے، اس لیے قبول ہو جاتا ہے، اور روز ازل سے اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے جو چیز مقدر میں لکھی ہوئی وقت مقرر پر بندے کو مل جاتی ہے۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تو اپنے دل میں کسی شخص کا بغض یا محبت پائے تو اس شخص کے اعمال کو قرآن و سنت پر پیش کر، اگر وہ اعمال کے لحاظ سے قرآن و سنت کا مخالف ہو تو اللہ اور اس کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و دوستی پر خوش رہ۔ اگر اس کے اعمال قرآن و سنت کے مطابق ہیں لیکن تو اسے دشمن سمجھتا ہے تو تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو خواہشات نفسانی کی قید میں ہے۔ اگر تو اپنی خواہش کی بنا پر اس سے عداوت رکھتا ہے، اس عداوت اور بغض کی وجہ سے تو نے اس پر ظلم کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کا ارتکاب کر رہا ہے۔ لہٰذا اس بغض سے اللہ کے حضور سچی توبہ کر اور اللہ تعالیٰ سے اس کی اور اس کے بندوں اور صالحین کی محبت کا سوال کر۔ سلسلہ فتح الغیب۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے مجھ سے خواب میں سوال کیا کہ کس ذریعے سے بندہ قرب خداوندی حاصل کرتا ہے۔ میں نے جواب دیا، قرب الہی کے لیے ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا۔ اس کی ابتدا پرہیزگاری ہے اور انتہا تسلیم و رضا اور توکل ہے۔ سلسلہ فتح الغیب۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مومن کو چاہیے کہ سب سے پہلے فرائض ادا کرے، فرائض کی ادائیگی کے بعد سنت رسول کی طرف متوجہ ہو، پھر نوافل کو ادا کرے۔ فرائض کی ادائیگی کے بعد سنتوں میں مشغولیت حماقت و جہالت ہے۔ اگر فرائض کی ادائیگی سے قبل کوئی شخص سنتوں اور نوافل میں مشغول ہو تو وہ ہرگز قبول نہ کی جائیں گی۔ ایسے شخص کی مثال اس شخص کی طرح ہے جیسے بادشاہ اپنی خدمت کے لیے بلائے اور وہ بادشاہ کی خدمت کے لیے تو نہ آئے، البتہ بادشاہ کے ایک غلام اور ماتحت امیر کی خدمت سر انجام دے۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عجیب بات ہے، تو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص کو قرب نصیب ہو گیا اور میں دور ہوں، اسے عطا اور بخشش سے سرفراز کیا گیا اور میں محروم ہوں، فلاں شخص کو غنی کر دیا گیا اور میں محتاج ہوں، فلاں شخص کو عافیت اور تندرستی سے نوازا گیا اور میں بیمار ہوں، فلاں شخص کو معزز بنایا گیا اور مجھے حقیر و ذلیل کر دیا گیا، میری مذمت کی جاتی، اور فلاں کو سچا بنایا گیا اور مجھے جھوٹا خیال کیا جاتا ہے۔ اے بندہ مومن، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے؟ وہ بے شک محبت میں یکتائی کو ہی پسند کرتا ہے۔ جو اس کی محبت میں منفرد ہو وہ اسے پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ غیر کے ذریعے تجھے قرب عطا کرے تو تیری محبت جو اس سے ہے کم ہو کر بڑھ جائے گی، کیونکہ جس ہاتھ سے کوئی نعمت ملتی ہے بسا اوقات دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح محبت الہی میں کمزوری پیدا ہو گئی، اور اللہ وحدہ لا شریک ایسا غیور ہے جو کسی شریک کو پسند نہیں کرتا، اور نہ غیر کے ہاتھوں سے تیری یا اس کی زبان کو تیری تعریف و تصیف یا اس کے پاؤں کو تیری طرف آنے کو پسند کرتا ہے، تاکہ تو اس کی وجہ سے خدا کی محبت سے منہ نہ پھیرے۔ حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ سے توکل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دل اللہ عز و جل کی طرف لگا رہے اور اس کے غیر سے الگ رہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ توکل یہ ہے کہ جن چیزوں پر قدرت حاصل ہو ان کے پوشیدہ راز کو معرفت کی آنکھ سے جھانکنا۔ سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو ارشاد فرمایا، محبت محبوب کی طرف سے دل میں ایک تشویش ہوتی ہے، پھر دنیا اس کے سامنے ایسی ہوتی ہے جیسے انگوٹھی کا حلقہ یا چھوٹا سا ہجوم۔ محبت ایک نشہ جو ہوش ختم کر دیتا ہے۔ عاشق ایسے مہو ہیں کہ انہیں اپنے محبوب کے مشاہدہ کے سوا کسی چیز کی ہوش نہیں۔ وہ ایسے بیمار ہیں کہ اپنے مطلوب محبوب کو دیکھے بغیر تندرست نہیں ہوتے۔ وہ اپنے خالق عز و جل کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں اور اس کے ذکر کے سوا کسی چیز کو خواہش نہیں رکھتے۔